السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ہم سب پر بڑی مہربانی ہے کہ الحمدللہ ہم نے پہلا عشرہ مکمل کیا، 10 روزے رکھے الحمدللہ، اور ان 10 دنوں میں چھوٹی چھوٹی کوششیں اپنی طرف سے کرتے رہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں خود سے راضی کر دے اور ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما دے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم 11واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو الفاظ ہم قرآن کے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اے مسلمانوں، جب تم منافقین کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم یہ عذر مت پیش کرو، ہم کبھی بھی تمہیں سچا نہ سمجھیں گے، اس لیے کہ اللہ ہمیں تمہاری خبروں سے آگاہ کر چکا اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر تم پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں وہ بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ سیحلفون باللہ، ان قریب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ منافق تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یہاں تک کہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، بے شک وہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان برے اعمال کا بدلہ جو وہ کرتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، منافقین تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو یاد رکھو اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر کیا گیا جو جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، اور جب مسلمان خیریت سے واپس آ گئے تو اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے تاکہ مسلمانوں کی نظروں میں وفادار بن جائیں۔ ہم اپنے ارد گرد جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم بھی بہت سے عذر پیش کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ پہلا سٹیپ ہی یہ ہوتا ہے کہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کام نہیں کر رہے۔ پھر جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اس عذر پہ سامنے والا کچھ نظر نہیں رکھ رہا یا اس کو کوئی افیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہمارا وہ عذر، وہ اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا، تو پھر ہم قسمیں کھانے لگتے ہیں تاکہ ہماری بات کی سچائی ان پہ ثابت ہو جائے۔
اللہ رب العزت یہاں منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے اعمال دیکھ رہا ہے اور عنقریب ان کے عذر کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی ان پہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تم منافقین کی حقیقت کو خود بے نقاب کریں گے اور اس کے بدلے تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ فرمایا منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، تمہارے سامنے سچا ہونے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ تم ان کی جھوٹی قسموں سے اگر ان کی سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی جو نفاق کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے تو اللہ ان سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ منافقین کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، تم بھی ان سے منہ موڑ لو۔ یا الاعراب اشد کفرن و نفاقن، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ، اور ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، حالانکہ برا وقت ان پر آنے والا ہے اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا کہ دیہات میں رہنے والے شہر میں رہنے والوں سے نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ شہری اور دیہاتی لوگوں کے مزاج، ان کے آداب و اخلاق، ہر چیز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم آج بھی اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا اور طرح کا طرز رہائش ہے، اخلاق و آداب ہیں، جو ان کے کھانے پینے کے طور طریقے ہیں وہ الگ ہیں، جو ان کے پہننے اوڑھنے کے سلیقے ہیں وہ الگ ہیں، جبکہ دیہات میں رہنے والوں کی یہ سب چیزیں ٹوٹلی شہر میں رہنے والوں سے ڈیفرنٹ ہیں۔ تو جس طرح شہری اور دیہاتیوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ایمان اور کفر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دیہاتی لوگ شہریوں کی نسبت کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ علماء کی محفلوں سے دور ہوتے ہیں۔ دیہات میں مساجد قائم کی جاتی ہیں، وہاں پہ بھی قاری حضرات بھی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، جو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان کو اس چیز کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ دین اسلام ہمیں کس طرف بلا رہا ہے۔ تو فرمایا ان کے جو ذہن ہیں، ان کے جو دل ہیں وہ زیادہ کفر اور نفاق میں ہیں، وہ احکامات الہی سے بے خبر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، انہیں واعظ و نصیحت سننے کا موقع ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں کہ کیوں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا، ہمیں کس چیز کی جو ہے یہ جرمانہ ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ پھر مزید فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر مشکلیں ٹوٹیں اور ان کو مسلمانوں سے نجات مل جائے، وہ یہ نہیں جانتے کہ مصیبت انہی کو گھیرنے والی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب اور نبی کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ دیہاتیوں کی ایک ایسی قسم بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہروں سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے،
اور ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت دور فرما دی ہے جو دیہات میں رہنے کی وجہ سے عام طور پر دیہاتیوں میں پائی جاتی ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے وہ اس مال کو خرچ کرنا اللہ کے قرب اور نبی کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کریم کی دعائیں سمیٹتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ ان کو خرچ کرنے کی فضیلت دیتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے مہاجرین، انسان اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیات مبارکہ میں صحابہ کرام کی اقسام کا ذکر ہوا، 3 قسم کے لوگوں کا۔ مہاجرین کا، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر نبی کریم کے ساتھ مدینہ آ گئے۔ پھر دوسرے وہ انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے اور انہوں نے ہر موقع پر نبی کریم کی مدد کی اور حفاظت کی، مدینے آنے والے مہاجرین کی مہمان نوازی کی، اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور پھر تیسرے وہ مومنین جو ان مہاجرین اور انسان کے خلوص اور احسان کی وجہ سے ان کے پیروکار ہو گئے، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمان جو انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا اور ان کی نیکیاں قبول فرما لی، ان کی انسانی لغزشوں کو معاف فرما دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جنت کی بشارت نہ دی جاتی، نعمتوں کی بشارت نہ دی جاتی۔ اس آیت مبارکہ میں جنت اور نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مومنین میں شامل فرمائے جن کے لیے اس جنت اور نعمتوں کی بشارت کی گئی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور تمہارے آس پاس کے دیہاتی لوگوں میں بعض منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض ایسے منافق ہیں جو نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ مدینے کے آس پاس کے قبائل اور مدینے میں بعض ایسے منافقین ہیں جو اپنی منافقت سے باز نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام منافقین کو تو نہیں جانتے، البتہ جو منافقین مدینے میں تھے انہیں ان کی پیشانیوں اور غلط باتوں سے پہچان لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی تھیں۔ فرمایا ایسے منافقین کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ پہلا عذاب تو دین اسلام کے غلبے سے انہیں جو تکلیف ہوئی، دلی صدمہ ہوا، وہ ہے، اور دوسرا عذاب قبر سے مراد ہے، اور سب سے بڑا عذاب دوزخ کی آگ کا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور ملے جلے اعمال کیے، کچھ نیک اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا پچھلی آیات میں ذکر کیا جو جان بوجھ کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور بے رغبتی کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان مخلص مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں جو جہاد میں اپنی سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، حالانکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے، جن میں کعب بن ابی مالک اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب ان مسلمانوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ لے لیجئے، جس کے ذریعے آپ ان کے مالوں کو پاک کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی بے شک
صدقے کو بھی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل اللہ کا رسول اور ایمان والے دیکھ لیں گے، اور تم ضرور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے ہو۔ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی اور عام صدقہ بھی، اس کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیا کہ مسلمانوں سے مال کی زکوٰۃ لے کر انہیں پاک صاف فرما دیں اور ان کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ فرمایا صدقات و زکوٰۃ انسان کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے دعوی ایمان میں سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اب زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی یہ حکم خاص تھا، اور آپ جب وفات پا گئے تو اس غلط فہمی میں پڑھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور یہ دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو دعا دینے کے لیے کہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ تم نے اس آیت کا مطلب غلط لیا ہے۔ آپ کی تائید تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کا اعلان کر دیا۔ آخر کار وہ لوگ زکوٰۃ دینے لگے۔ صدقہ وصول کرنے والوں کو صدقہ دینے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صدقہ دینے والے کے لیے برکت اور رحم کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا توبہ اور صدقہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلائے، میرا بندہ مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جب کوئی انسان اپنی پاک اور حلال کمائی سے خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اور اس صدقہ کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جیسے کوئی جانور اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعید کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہاں ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک کو اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا، یا تو انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی سستی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے، جن کی توبہ کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ میں آپ سے کچھ لمحات کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ ان صحابہ کے لیے تھی جن کی توبہ کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہو گئی،
ان صحابہ کی جنگ سے کوتاہی شک کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ وہ محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی کریم کے باز پرس کرنے پر انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان تینوں صحابہ سے سماجی بائیکاٹ کا حکم دے دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا، اور تقریباً 50 دن کے بعد ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت بھی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا تفریقا بین المؤمنین، بعض منافق ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ نقصان پہنچائیں اور کفر کی باتیں پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور اس شخص کے قیام کا بندوبست کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آیات مبارکہ میں منافقین کی ایک نہایت قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کرایا کہ یہ مسجد بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں کو نماز کے لیے زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی تھی، تو اس سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلیں، نماز پڑھیں تاکہ یہ ہمارے لیے یہ مسجد دلیل بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ کہا تو آپ اس وقت جنگ تبوک کی سفر کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں واپسی پر اس مسجد میں نماز پڑھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے واپس آنے پر وحی کے ذریعے ان منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا۔ فرمایا کہ اس مسجد سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے درمیان تفرقہ اور دشمنی پیدا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے پناہ گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی، بلکہ چند صحابہ کو بھیج کر اسے گرا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقم فیہ ابدا لا مسجد، اے نبی آپ مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے، آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی رغبت دلائی، کیونکہ اس کی بنیاد خلوص، تقوی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رکھی گئی تھی۔ افمن اساسو بنیانہ علی التقوی، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اور منافقین نے جو یہ عمارت بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں گے، اور اللہ خوب جاننے اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیات مبارکہ میں مومن اور منافق کے اعمال کی مثال بیان کی گئی کہ مومن کا عمل خالص تقوی کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ منافقین کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے دریا کے قریب گرتے ہوئے گڑھے کے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہے جو کہ کسی بھی وقت پھسل کے گر سکتی ہے۔ اسی طرح منافقین کی مسجد بنانے کا عمل ہے جو انہیں جہنم میں لے گرے گی۔ منافقین کی سیاہ کارنامے نے ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے شکوک پیدا کر دیے، لہٰذا اب ان کے دلوں کا نفاق مرنے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے اعمال سے خوب واقف ہے اور بدلہ لینے میں بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو اس بات کے بدلے میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ مومن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جس سے وہ کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ لہٰذا تم اپنی تجارت پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل کا یہ فضل ہے کہ اس نے مومنین کو ان کے جان و مال کے عوض اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جنت عطا فرمانے کا وعدہ کر دیا، جبکہ یہ جان مال بھی اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو یہ جان بھی دی اور مال بھی دیا اور اچھے اعمال کی توفیق بھی دی۔ پھر بھی جب اسی مال کو ہم اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کرنے کا وعدہ فرما دیتے ہیں۔ قیمت اور معاوضہ جو عطا کیا وہ نہایت قیمتی ہے۔ یہ سچا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی کیا اور قرآن میں بھی، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ اللہ سے تجارت ہے جس کی خوشخبری ان مومنین کے لیے ہے جو اس کے حکم کو قبول کر لیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا جان و مال اور قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ تجارت کی توفیق عطا فرمائے۔ التائبون العابدون الحامدون، مومن تو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ ایسے مومنین کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں جنتیوں کی خصوصیات بتا دیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا اسپیسیفیکیشنز دیں، کیا کیا خصوصیات بتائیں جنتیوں کے لیے، کہ وہ سچے دل سے توبہ کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر تکلیف میں آ جاتے ہیں، دکھ میں آ جاتے ہیں، اور سچے دل سے اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، گناہوں اور بے حیائی سے بچنے والے ہیں، اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے بچتے ہیں، اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، اگر ہم کسی بے حیائی کے مرتکب ہو گئے تو اللہ رب العزت کہیں ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اپنے رب کی عبادت کرنے اور زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، عبادات میں لگے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی 100% پیش کریں، اپنی عبادات میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ رب العزت کے لیے ہر وقت ان کے زبان پر کوئی لغو بات نہیں ہوتی، وہ دنیاوی باتوں میں مگن نہیں ہوتے، ان کی زبان ہر وقت ذکر سے تر رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں پڑھتے، وہ دنیاوی باتوں میں تو بالکل حصہ نہیں لیتے۔ ایون دو اگر وہ کسی محفل میں بیٹھ بھی جائیں تو اپنے بچوں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ان کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ کچھ دیر کے لیے ان کی دنیا کی باتیں سنتے ہیں، اس میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اپنا مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ واپس اپنے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ اگر فیملی کے ممبرز جو ہوتے ہیں وہ کچھ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہوتی، وہ اس چیز کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ ان کا سارا دھیان تو اپنے ذکر و اذکار کی طرف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ خود بھی نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کے عمل کی رغبت دلاتے ہیں، خود اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کرا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا اچھا کام ہے کہ ہم نماز کے لیے اٹھے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو آواز دیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو، یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ خود گناہ سے بچ رہے ہیں، دوسروں کو بھی بچا رہے ہیں۔ ایک بات کا اگر آپ کو علم ہو گیا، آپ اس کو کسی دوسرے تک پہنچائیں کہ بھی یہ گناہ کا کام ہے، اس سے رک جائیے، تو وہ بھی آپ کے لیے نیکی لکھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ کامل ایمان والے ہوتے ہیں جو اپنے قول اور عمل کے اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، پیغمبر اور مومنوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوِلْ الْقُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، بے شک وہ مشرکین ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس حکم کے واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ لوگ دوزخی ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبَيْهِ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا۔ پھر جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مشرکین کا سردار بیٹھے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا سے، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ سے آپ کے ہاں حجت پیش کر سکوں، میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں دعا کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے، مرتے وقت اپنا دین بدل لو گے؟ اور ان کو لا الہ نہیں پڑھنے دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا لیکن نہیں پڑھنے دیا، اور پھر اسی حالت میں آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرکین آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کی بخشش کی دعا نہ مانگیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے روک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کو روک دیا اور مزید وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کی زندگی میں ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے تھے، لیکن جب وہ وفات پا گئے تو آپ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن تھا، مشرک تھا، تو پھر آپ علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا نہیں مانگی کیونکہ اللہ رب العزت نے روک دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے وہ احکام واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں۔
بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت سے روکا تو صحابہ جنہوں نے اپنے مشرکین کے حق میں، عزیز مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت کی تھی، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا، یہ ڈر بیٹھ گیا کہ ایسا کر کے کہیں انہوں نے گناہ تو نہیں کیا، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی۔ فرمایا اللہ کا یہ اصول ہے کہ جب گناہوں کی وضاحت نہیں فرما دیتے اس وقت تک ان پر مواخذہ نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے اس حکم سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس وقت اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا، آیت ہی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین، یقیناً اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار کے حال پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دل بہکنے لگے، اللہ نے ان پر بھی مہربانی فرمائی، بلا شبہ اللہ سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ جنگ تبوک کے بارے میں ہی اتری کہ مسلمان تنگ دستی کی حالت میں، سخت گرمی میں، قحط سالی کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دوران سفر بھی اس طرح کی سختیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دل میں مختلف شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرما دی، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق بخشی اور ان کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ جنگ تبوک کے لیے نکلے تو بڑی گرمی تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ کیسی سخت مصیبتیں مجاہدین کو پہنچیں۔ خوراک کی اس قدر کمی تھی کہ ایک کھجور 2 آدمیوں میں تقسیم کی جاتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کی کیفیت بتاتے ہیں کہ جنگ کے تبوک کے سفر میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہمیں اتنی پیاس لگی کہ ہم سمجھے کہ پانی نہ ملا تو ہم مر جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی پانی کی تلاش میں جاتا تو یقین کر لیتا کہ واپسی آنے سے پہلے اس کو موت آ جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بارش کی دعا مانگی، جس سے موسلا دھار بارش ہوئی اور سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ پھر آیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، اور جب ان 3 اشخاص پر مہربانی فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراغی کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی، وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے غضب سے انہیں کوئی پناہ نہیں، تب مگر یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر سکیں، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم دل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو۔ اس آیت میں مسلمانوں میں سے جو مخلص 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جن کا ایک ذکر بھی پچھلے آیت میں ہوا، ان 3 کی قبولیت کی تاخیر کی وجہ سے یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ ان کی قبولیت کی خوشخبری، جب ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی گئی، یہ 3 افراد کعب بن ابی مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ غزوہ تبوک سے پہلے مختلف غزوات پر اپنے اخلاق کا ثبوت دے چکے تھے۔ انہوں نے منافقین کی طرح کوئی بہانہ نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان سے سوشل بائیک آؤٹ کر دیا جائے، ان کو کوئی بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنی سستی کی وجہ سے جنگ چھوڑ دی۔ 40 دن تک ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدگی کا حکم دے دیا گیا۔
جب 50 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کی سچائی کی تعریف کی اور باقی مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ سچ بولیں، ہر کام آسان ہو جائے گا اور مصائب سے بچ جائیں گے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میرے ساتھ صحابہ کی قطع کلامی تھی، انہی دنوں شام کے لوگوں میں سے ایک شخص مجھے ملا۔ اس نے مجھے ایک بادشاہ کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ تمہارے ساتھی تم پر ذہنی تشدد کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کوئی حقیر آدمی نہیں ہو جسے ضائع کیا جائے، تم میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کعب بن علی مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ اب ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہو گئی ہے، چنانچہ میں نے اس خط کو جلا دیا۔ کہتے ہیں کہ 50ویں دن میں اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھ کر اسی حال میں بیٹھا تھا کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مجھ کو میری جان بھاری معلوم ہو رہی تھی، مجھے یہ اتنی بڑی دنیا تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے میں کسی پکارنے والے کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ کعب مالک خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ میں نے خوشخبری سنانے والے کو اپنا ایک لباس تحفتاً دیا۔ پھر میں آپ کی مجلس میں آیا تو سب صحابہ نے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھ کو مبارکباد دی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ہو آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے نبی کریم سے اس خوشی میں سارا مال صدقہ کرنے کی اجازت کی، مگر آپ نے فرمایا کہ کچھ مال صدقہ کرنے اور کچھ اپنے پاس رکھو۔ اور پھر کہنے لگے کہ میں نے خیبر میں جو مال غنیمت مجھے ملا وہ اپنے پاس رکھ لیا اور باقی سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ فرمایا ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان تینوں کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ہم بھی چھوٹے چھوٹے کئی گناہ صرف اس وجہ سے بول جاتے ہیں کہ ایک سچی بڑی بات کو چھپانا ہوتا ہے، جس وجہ سے ایک کے بعد ایک گناہ، ایک کے بعد ایک گناہ، اور وہ کیا گناہ؟ جھوٹ۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، 100 گناہ جو اپنے نام کرانے ہیں۔ بہتر نہیں ہے کہ اسے ایک سچ کو ہی بیان کر دے، پھر بے شک سامنے والا کچھ دیر کے لیے آپ سے خفا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن آخرکار اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کے لیے وہ محبت واپس ڈال دیں گے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے اعمال میں سے جھوٹ سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ ہاں، اگر کبھی آپ کو کسی دو فریق میں آپس میں صلح کرانی مقصود ہو اور اس موقع پر آپ کو جھوٹ بولنا پڑا تو اس جھوٹ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما کان لأہل المدینتی، اہل مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ نبی کریم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور یہ کہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک لگی، وہ کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے غصے کا باعث ہو، یا دشمن سے کوئی چیز چھن جائے تو ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ان کو جو پیاس لگی، ان کو جو تھکاوٹ ہوئی، ان کو جو بھوک لگی، اللہ رب العزت نے ان کے بدلے میں ان کے اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا، اور جو چھوٹا یا بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جتنے میدان انہیں طے کرنے پڑیں، یہ سب بھی ان کے لیے نیکیوں میں لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہترین بدلے کا اعلان فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تھوڑا سا خرچ کریں تو بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں تو بھی ان کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تو اللہ یا تو اسے ثواب اور مال غنیمت دے کر واپس لوٹاتے ہیں یا پھر شہادت دے کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً،
مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، لہٰذا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جائے اور باقی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی علم دین سکھائیں، تاکہ وہ جب اپنی قوم کی طرف واپس لوٹیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ وہ بھی ڈر جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ایمان والو تم کفار سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ پس جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا، اور جو کہ اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اس صورت نے ان کی ناپاکی میں مزید اضافہ کر دیا، اور مرتے دم تک وہ کافر ہی رہیں گے۔ اللہ رب العزت جب نبی کریم پر کوئی وحی اتارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے بیان کرتے۔ منافقین جب اس وحی کو سنتے تو آپس میں کہتے اس وحی سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ در حقیقت یہ آیات تو مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور منافقین کے نفاق کو بڑھا دیتی ہیں۔ فرمایا جس طرح کسی شخص کا مزاج اور اس کا جب انسان کی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے، انسان کا سٹمک ہی اپسیٹ ہو جاتا ہے، تو وہی ڈائٹ جو بڑی مزیدار ہوتی ہے، بہت مزیدار لگتی ہے، لیکن جب وہ کھائی جائے تو جو اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے وہ مزید اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کا اسٹمک اتنا اپسیٹ ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، اور لیکن اس کو جو ڈائٹ اس کو بہت پسند ہے، پیزا برگرز ہی پسند ہے، تو وہ اس ڈائٹ کو کھا نہیں سکتا۔ اس کو بڑی پسند ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ کھاتا ہے تو اس کا اسٹمک مزید اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منافقین کے نفاق میں مزید بگاڑ آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آیت اترتی ہے تو ان کے بگاڑ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولہم یذکرون، کیا وہ منافق دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو قرآن سے پھیر دیا اس لیے کہ وہ منافق ہیں۔ منافقین کی ایک اور بہت بری عادت کا اس آیت میں بیان ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں کوئی صورت نازل ہوتی جس میں ان کی شرارتوں اور ان کی سازشوں کی طرف نبی کریم کو اشارہ کیا جاتا، تو یہ دیکھ کر کہ کوئی مسلمان ان کو دیکھ تو نہیں رہا، چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے، اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہونے کی بجائے وہاں سے غائب ہی ہو جاتے، کیونکہ حق بات کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ آیات میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو بھلائی اور ہدایت سے محروم کر دیا، لہٰذا آخرت میں وہ سخت ترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن پر تمہاری تکلیف نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں اور جو مومنوں پر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر بھی اگر وہ لوگ آپ سے منہ پھیریں تو فرما دیجئے کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود سچا نہیں،
میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان لوگوں کو جتا رہے ہیں کہ میرا احسان عظیم ہے کہ میں نے تم ہی میں سے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے نبی کو بھیجا، جو تمہارے پاس آ چکا اور تمہیں پیغام حق سنا رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے گڑھے میں گرنے سے روک رہا ہوں، لیکن تم نافرمانی کر کے زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہو رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی گئی کہ اگر کوئی انسان اس عظیم نعمت کی قدر نہ کرے تو آپ پریشان نہ ہوں، اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اسی پر بھروسہ کیجیے۔ الحمدللہ، اسی کے ساتھ ہماری سورۃ التوبہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس پڑھی ہوئی آیات کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کا نور بھر دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یونس مکی ہے، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ جانتے ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ فرمایا اللہ کی قرآن کی تمام آیات حکمت و دانائی سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کی یہ کتاب محکم ہے جس میں حلال و حرام، حدود اور تمام احکامات بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ ان پہ عمل کر کے لوگ دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ہمیشہ جب بھی دعا مانگیے اپنے لیے، کسی دوسرے کے لیے، تو دنیا آخرت کی بھلائی مانگیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اس کو پھر صرف دنیا ہی کی بھلائی ملتی ہے، اور جو دونوں کی بھلائی مانگتا ہے اس کو پھر اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سے نوازتے ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی دے کر بھیجا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ بے شک ان کے رب کے پاس ان کے ایمان کا پورا بدلہ ملے گا۔ کفار نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ کھلا جادوگر ہے۔ مشرکین مکہ اور کفار اس بات پر تعجب کرتے کہ ہمارے جیسا انسان ہماری رہنمائی کے لیے رسول کیسے بن سکتا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ کوئی تعجب نہیں بلکہ بشر کا رسول بننا تو عین انسانی فطرت اور عقل کے مطابق ہے۔ اگر کسی اور مخلوق سے نبی آتا تو انسانی زندگی کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ فرمایا آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ نے انہیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ پوری کائنات کا نظام اس طرح بنایا کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم ہی نہیں ہوا۔ ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ وہ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، اس کا منتظم ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فرمایا مشرکین کا یہ عقیدہ کہ بت جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے، ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے، تو صاف واضح کر دیجئے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا حق نہ ہوگا۔ یہ اجازت صرف اس کے لیے ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ الیہ مرجعکم وعد اللہ حقا
تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو زندہ کرے گا تاکہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے اس انکار کے حق کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا ہر شخص نے اپنی دنیاوی زندگی جو کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ دی، موت کی راہ سے گزرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے جو کہ بدل نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ تمام مخلوق کو پیدا کیا، اسی طرح وہ دوسرے بھی دفعہ بھی پیدا کرے گا اور پھر ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ جن لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلایا انہیں ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے تھور کا درخت ہوگا، اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے رکھنا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن بنایا، اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کیں، وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے بعد آنے جانے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمان و زمین میں پیدا کیا ان سب میں لوگوں کے لیے واضح نشانی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، اسی میں دل لگائے بیٹھے ہیں، اور وہی لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ کبھی سوچا ہے سورج کتنا چمک رہا ہوتا ہے، اس کی کتنی تپش ہوتی ہے، اس کی روشنی کس قدر ضروری ہے؟ ہر باشعور انسان اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ چاند کی نورانیت کا وہ لطف فوائد کسی بھی وضاحت کے محتاج نہیں ہیں۔ جب موسم سرد آتا ہے، سورج نہیں نکلتا تو کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ سورج نکال دیجئے، یا اللہ سورج نکال دیجئے۔ اور جب گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو اللہ ہی سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ سورج کی جو تپش ہے اس کی شدت میں کمی کر دیجئے۔ اللہ رب العزت بڑے ہی غفور الرحیم ہیں۔ جب چاند نکلتا ہے تو اس کی روشنی میں، جب چاند کے بڑھنے کے جو اس کے نکلنے کی اس کی عمر کا حساب ہوتا ہے تو اس سے دنوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت رات اور دن کو کیسے آپس میں ڈیوائیڈ کرے ہوئے ہیں، دن کے کتنے حصے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں، دن میں انسان کام کرتا ہے، رات کو اللہ نے انسان کے آرام کے لیے بنایا کہ سارا دن انسان مشقت کر کے آیا، اب یہ رات کا وقت آ گیا، اس ٹائم باہر نہیں نکلنا، اس ٹائم کام نہیں کرنا، بس آرام کرنا ہے تاکہ انسان کی جو باڈی ہے وہ ریلیکس فیل کر سکے۔ اللہ رب العزت کی اتنی حکمتوں کے بارے میں انسان سوچے تو کوئی بھی باشعور انسان وہ ان پہ شکر ادا کرے گا رب کا، لیکن وہ لوگ جو آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دل نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا یا اللہ رب العزت نے یہ جو نشانیاں اتار دی ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، اس میں دل لگائے بیٹھے ہیں، وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔
فرمایا وہ تو اللہ سے ملاقات، حساب و کتاب اور جزا سزا پر ایمان ہی نہیں رکھتے. ان کو لگتا ہے بس جو لائف گزار رہے ہیں وہی ہے، اسی پر وہ کافی ریلیکس ہیں اور خوشی خوشی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نشانیاں اتاری ان پر غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، اس کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. قیامت کے دن ان کے لیے پچھتاوا ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھی. تو اس پچھتاوے کا انہیں کوئی فائدہ قیامت پہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جہنم مقرر فرما دیا. پھر آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے نعمت کے باغوں پہ پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں ہیں. اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ایمان صالحہ والوں کے لیے بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے نعمتوں والی جنت مقرر کر دی ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. جنت میں ان کی زبان سے یہ نکلے گا کہ سبحان اللہ، اور ان سب کا باہمی سلام ہوگا، تم پر سلامتی ہو. اور آخری بات ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. فرمایا وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے، غور و فکر کرتے، اللہ کی تمام احکامات کو پورا کرتے ہیں، وہ ہر وقت جنت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. جس طرح ہر جاندار کی سانس بے اختیار آتی ہے، اسی طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کیے اللہ کی حمد و تسبیح کے ترانے ہوں گے. ان کو جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، وہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر اس کی پاکیزگی اور تعریف بیان کریں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے انہی جنتیوں میں سے کر دینا. وَلَوْ يُعَاجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اس طرح جلدی کرتا جس طرح فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کی میعاد کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لہٰذا جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں ہی پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے وقت کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں. فرمایا نبی کریم نے کہ تم اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعا نہ کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اور تمہاری دعاؤں کی بجائے تمہاری بد دعائیں قبول ہو جائیں. فرمایا ہر وقت اپنی زبانوں سے صرف دعایا کلمات نکالنے کی کوشش کیجیے. غصہ حرام ہے، غصے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر بد دعا نہ دیجیے. اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کیجیے، اس کی ہلاکت کی دعا نہ کیجیے. اگر خاوند بیوی میں ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، تو خاوند بیوی کے لیے اور بیوی خاوند کے لیے بد دعا نہ کرے بلکہ ہدایت کی دعا کرے. بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے. انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کے اندر ہے کہ جب بھی اس پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرنے لگ جاتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. اور پھر جب اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے، اس کے فضل سے وہ مشکل، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مشکل مصیبت آئی ہی نہیں اور اللہ سے کبھی کوئی دعا مانگی ہی نہیں. یہ تمام عام انسانوں کی حالات ہیں.
یہ ہم سب کے حالات ہیں. مومن کی یہ حالت نہیں ہوتی. مومن ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے. مومن کو ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے. نبی کریم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایمان والوں کے لیے بھلائی ہے، ان کے حق میں اللہ کا فیصلہ اچھا ہے. مومن جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے کہ جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ ہوا. یہ سعادت مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا خالص مومن بنائے، کہ مصیبتوں پر واویلا کرنے کی بجائے اپنے زبانوں کو بد دعاؤں سے بھرنے کی بجائے ہم صبر کریں، اور جب اللہ رب العزت ہمارے اس صبر کے بدلے میں ہماری وہ مصیبتیں، ہماری وہ پریشانیاں دور کر دیں تو پھر ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں. بھولنے کی بجائے کہ ہم پر کوئی مصیبت بھی آئی تھی، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ان امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا وارث بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری صاف اور کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ تبدیلی کیجیے. اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کروں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ شریعت میں کوئی تبدیلی کر سکے. توحید باری تعالیٰ کا اثبات اور شرک کی نفی. جب ایسا آیات کوئی مشرکین کے سامنے تلاوت کی جاتی تو مشرکین مذاق کرتے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لاؤ یا پھر ان آیات کو بدل دو جس سے ہمارے بتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم نے ان کو یہ جواب دیا کہ اس میں تو ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت مجھ پر نازل کرتے ہیں. قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تمہیں قرآن سناتا، نہ ہی اللہ تمہیں اس کی اطلاع دیتا، تو میں تو اس سے پہلے تم میں عمر کا کافی حصہ گزار چکا ہوں. کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو قرآن کو خود نہیں گھڑا، کوئی انسان اس کو کیسے گھڑ سکتا ہے؟ میں کیسے اس میں تبدیلی لا سکتا ہوں؟ میں اپنی پیدائش سے لے کر نبوت کے 40 سال تک تمہارے درمیان رہا ہوں. تم مجھے صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، میں تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے نبی بنایا تو میں اس کے حکم سے اس کا کلام قرآن مجید کی صورت میں تم پر پڑھتا ہوں. کیا تم دلائل سے یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تم اللہ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب نہیں کر سکتے. تم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور ظلم ہے، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نقصان پہنچاتی ہیں نہ فائدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دیجئے اے نبی، کیا تم کو اللہ ایسی کسی بات کی خبر دیتے ہیں جو اللہ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ پاک اور بلند ہے ان سے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اور تمام لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے طے ہو چکی تو ان میں اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، اور کفار کہتے کہ اے نبی آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ بس فرما دیجئے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں.
کفار مکہ نے نبی کریم کی نبوت کے صداقت کے لیے معجزات کا مطالبہ کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس قسم کے معجزات دینے سے عاجز نہیں ہیں، اس میں کیا حکمت ہے وہ صرف وہ جانتے ہیں۔ کفار آپ کی صداقت اور امانت کے معترف تھے، آپ پر جو کلام پاک نازل ہوا اس کی صداقت اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے پر بھی دل میں یقین رکھتے تھے، مگر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی نعمت کا، اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں تم سے بہت تیز ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری تمام چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ انسان اتنا احسان فراموش ہے کہ سختی کے بعد جب آسانی اور قحط کے بعد جب خوشحالی آتی ہے تو ناشکرا بن جاتا ہے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، زید بن خالد سے روایت ہے کہ ایک رات بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کی بارش کی وجہ سے اللہ کے بہت سے بندے مومن اور بہت سے کافر ہو جائیں گے۔ جو بارش کو اللہ کی رحمت اور فضل کہیں گے وہ بندے مومن ہوں گے، اور جو کہیں گے کہ یہ فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کفر کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا ہر قسم کی خوشحالی اور تنگی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سچے مومنوں کا شیوا ہے کہ قحط تنگی میں صبر اور خوشحالی اور فراوانی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، پھر اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر لہریں امڑ آتی ہیں اور وہ کشتی کے سوار سمجھتے ہیں کہ وہ طوفان میں گر گئے، تو اس وقت وہ خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر ادا کریں گے۔ پھر جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے نبی فرما دیجئے کہ تمہیں تمہاری سرکشی کا وبال اپنی جانوں پر ہے، تم دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں وہ عمل بتائیں گے جو تم کر رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے برسائی، پھر اس سے مل کر زمین سے نباتات نکلیں جن میں سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور لہلہا اٹھی اور اہل زمین نے سمجھ لیا کہ اب وہ اس فصل کو کاٹنے پر قادر ہو چکے تو دن یا رات میں اس پر ہمارا حکم آ گیا، بس ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے، اور قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ ہوگی، اور یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی برائی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔
یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے. استغفر اللہ. اولئک اصحاب النار، اور وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے. پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو. پھر ہم ان کے درمیان اختلاف پیدا کریں گے، اور ان کے شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہ تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَاتِكُمْ لَغَافِلِينَ، لہٰذا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے، ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا، اس وقت ہر شخص اپنی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کو پہچان لے گا، اور لوگ اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹا دیے جائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گا. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق مہیا کرتا ہے. وہ کون ہے جس کے اختیار میں سماعت اور بینائی کی قوتیں ہیں. وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے. وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تو کفار ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو. فرمایا مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں مگر اکیلا معبود نہیں مانتے، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. فرمایا اللہ ہر چیز کا خالق مالک ہے، اس کو چھوڑ کر تم کیوں کوئی دوسرا معبود بناتے ہو جو کہ سراسر گمراہی ہے. کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں کے حق میں ہے جنہوں نے نافرمانی کی، ثابت ہو چکی کہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے. قل کہہ دیجئے اے نبی حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھئے کہ تمہارے بناوٹی شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے. اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو. قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی پوچھئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہو. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے، تو پھر کیا جو حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ پیروی کے لائق ہے، یا وہ جو حق کا راستہ نہ بتاتا ہو بلکہ خود محتاج ہو کہ اس کی رہنمائی کی جائے. بس تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا الظن، اور کفار میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، بے شک اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، اور اللہ کے مقرر کردہ احکام کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے، اور اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلی، کیا کفار کہتے ہیں کہ آپ نے خود قرآن کو گھڑ لیا. کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کی ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اللہ کے سوا جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. بلکہ ان کفار نے ایسی حقیقت کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پر واضح نہیں. جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، بس دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ،
اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں اگرچہ ان کو بصیرت ہی نہ ہو؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اے نبی انہیں وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ انہیں اپنی حضور جمع کرے گا، گویا وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارہ میں پڑے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور سیدھی راہ کو نہیں اپنایا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اے نبی اگر ہم تھوڑا سا عذاب آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے وفات دے دے، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان اعمال پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کفار کے بارے میں جو وعدہ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے کفر و شرک پر اصرار جاری رکھا تو کسی بھی وقت ہمارا عذاب آ سکتا ہے، جیسے پچھلی قوموں پر آیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رُسُلٌ وَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم امت کے لیے ایک رسول آیا، پھر جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے تو ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کفار کہتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ عذاب کے لیے کفار اور مشرکین کی حالت کا ذکر ہے کہ بڑی جلدی کرتے ہیں۔ قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان سن کر ایمان لانے کی بجائے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کی بجائے ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ کیوں نہیں رہا، کب آئے گا؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ موت آگے ہوتی ہے نہ پیچھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ، نبی فرما دیجئے کہ یہ تو تم بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات یا دن کو آ جائے تو کیا تم اس سے بچ سکو گے؟ عذاب میں ایسی کون سی خوبی ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، کیا پھر جب وہ عذاب آ جائے تب تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب تم ایمان لاتے ہو حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے ان اعمال کا ہی بدلہ ملا ہے جو تم کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِيِّ وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ قیامت واقعی آئے گی؟ فرما دیجئے کہ جی ہاں میرے رب کی قسم وہ واقعی آئے گی، اور تم کسی بھی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور ہر شخص ظالم کے پاس پوری زمین کا مال ہو تو وہ اسے عذاب الہی سے بچنے کے لیے ضرور فدیہ میں دے دے گا۔
اور وہ مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں میں سے ہے، بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما، اے نبی کہہ دیجئے کہ ذرا غور تو کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا بس تم نے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال کر دیا۔ پوچھئے کیا تم کو واقعی اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اس کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور حرام کرو، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں ان کا کیا گمان کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ بے شک لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے نبی آپ کسی حال میں بھی ہوں، کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہوں، اور اے لوگو تم جو بھی کام کرتے ہو اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو آپ کے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز اس ذرے سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر وہ واضح کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اے نبی آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہی خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات، یاد رکھو جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تم اس میں آرام کرو، دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کفار کہتے ہیں کہ اللہ دوست رکھتا ہے۔ هو الغنی، وہ تو پاک ہے، وہ تو اولاد سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لہو، اسی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاعن فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، دنیا میں عارضی طور پر مزے کر لیں پھر انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری ہے تو یاد رکھو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرکاء مل کر فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی پر پوشیدہ نہ رہے،
پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ پھر بھی اگر تم حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور پھر انہوں نے کفار نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنایا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ بس اب دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا۔ جب مشرکین مکہ حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کرنے کے لیے نبی کریم کو حکم دیا کہ ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ان کا وجود ناگوار تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا یہاں رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا بہت بھاری گزرتا ہے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم جو میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، تم کسی بھی شرکا کو اپنے ساتھ ملا لو، میرے ساتھ خلاف فیصلہ کرنے میں کوئی کمی نہ کرنا، نہ تم مجھے مہلت دینا، میں حق پر ہوں اور حق والوں کا ساتھی اللہ ہے، مجھے اس کی قدرت کا اندازہ ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نصیحت کو ٹھکرا دیا اور ان کو تکالیف دی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کے لیے بہت بڑا طوفان بھیجا، اتنا شدید کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی اور زمین سے بھی پانی کے فوارے نکل آئے، اس قدر پانی بھر گیا کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، اور اس طوفان سے کوئی نہ بچ سکا ان لوگ سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اللہ نے ان کو کشتی پر سوار کر کے وہاں سے نکال دیا۔ فرمایا ہر نافرمان اور سرکش کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہ تھے، جس دعوت کو جھٹلا چکے اس پر ایمان نہ لاتے، اور ہم اللہ حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگاتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ وہارون الی فرعون، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی نشانیاں دے کر تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔ پھر جب ان کی قوم کے پاس ہماری طرف سے حق بات پہنچی تو فرعون اور وہ کہنے لگے کہ یہ بلا شبہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، اور قوم فرعون نے کہا کہ موسیٰ کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں اس دین سے ہٹا دو جس پر ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا، تم دونوں کو دنیا میں اقتدار مل جائے اور ہم تو تم دونوں پر کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کر دو۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو، اور جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو جادو پیش کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے جلد بے اثر بنائے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے دکھاتا ہے اگرچہ مجرم اسے ناپسند ہی کریں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ، اور پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے سوائے چند نوجوانوں کے کوئی ایمان نہ لایا، اس لیے کہ انہیں فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈر تھا کہ کہیں وہ انہیں تکلیف میں نہ ڈال دیں، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں بڑا متکبر بنا ہوا تھا اور وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، پھر انہوں نے سچے مومنوں نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیا، ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ذریعے آزمائش میں فتنے میں نہ ڈالیے۔
وَنَجِّينَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور آپ ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دیجیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مہیا کرو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجدیں بنا لو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی۔ اے ہمارے رب، کیا آپ نے انہیں ساری نعمتیں اس لیے دیں کہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکائیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے، ان کے دلوں کو سخت بنا دیجئے، تاکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون کا تکبر بڑھ گیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ نے فرمایا، یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لہٰذا تم ثابت قدم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا کہ یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو فرعون کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اللہ نے جواب دیا، کیا تو اب ایمان لاتا ہے؟ اس سے پہلے تو نافرمان اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن ہم تیری لاش کو دریا سے باہر نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشاں بن جائے، اور حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دیں، اور پھر وحی الہی کا علم آنے کے بعد وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، پھر اگر آپ کو اس کتاب کی صداقت میں شک ہو جو ہم نے آپ پر نازل کی تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ کی نبوت سے پہلے آسمانی کتابوں کو پڑھتے رہے، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہی آپ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے آپ کی آیات، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ، ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، وہ لوگ جن لوگوں کے متعلق آپ کے رب کا حکم ثابت ہو چکا، عذاب ثابت ہو چکا، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَاتٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پھر جب کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو، اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پر رہنے والے تمام لوگ ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ وہ سب کے سب مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، حالانکہ کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور وہ کفر و شرک کی ناپاکی میں انہی لوگوں کو ملوث کرتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے۔
قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اے نبی کہہ دیجئے کہ غور تو کرو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے انہیں اللہ کی آیات اور دھمکیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئے جیسے ان سے پہلے لوگوں پر آ چکے؟ اے نبی فرما دیجئے کہ اچھا تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہی ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ فِي مِن دِينِي، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ آپ اپنا رخ یکسو ہو کر دین حنیف یعنی اسلام کی طرف سیدھا رکھیں اور کبھی بھی مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت نہ کریں، جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان، بس اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نچھاور کرتا ہے، وہ بہت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ پہنچا ہے۔ جو سیدھی راہ پر چلے گا تو وہ اپنی ذات سے ہی فائدہ پہنچائے گا، اور جو شخص گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا وکیل نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اے نبی آپ کے پاس جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے، جو تکالیف پہنچے ان پر صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابتدائے اسلام میں مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے، جس سے آپ پریشان ہوتے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کی باتوں پر توجہ ہی نہ دیں، اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھامیں اور عمل کریں۔ جو بھی مخالفین کی طرف سے آپ کو تکالیف پہنچے، دعوت حق کی راہ میں دشواریوں کا سامنا کریں، ان پر صبر کریں، ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کریں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورہ یونس مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارا قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے، اور اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ حق بات کو بولنے کی توفیق دے، اور قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی کتاب جس کی آیات محکم بنائی گئیں، پھر ان کی تفصیل اس کی طرف سے بیان کی گئی جو بڑی حکمت اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں اسی اللہ کی طرف سے تمہیں جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ فرمایا قرآن
کریم کے الفاظ محکم اور معنی میں مفصل ہیں، اس کے مضامین اور معنی ہر طرح سے کامل ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس پر ہمیں کامل یقین ہے۔ قرآن کریم اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور دوسروں کی عبادت سے روکنے کے لیے نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل خیر کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم راہ حق سے منہ موڑ لوگے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو جھکا لیتے ہیں تاکہ اس سے اللہ سے اپنے کاموں کو چھپا سکیں۔ آگاہ رہو کہ جس وقت وہ لوگ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں اس وقت بھی اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ میں ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں جب تم بستروں میں ہوتے ہو اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہو، میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگوں میں چھپی اور اعلانیہ ہر بات کو جانتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ شرم کی وجہ سے جھکے چلے جا رہے تھے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے جائیں، جب اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں میں ہوں تو اللہ تعالیٰ تو انہیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی پر یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ شرم و حیا کا جذبہ اچھا ہے۔ شرم و حیا کرنے والے انسان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کر دی۔ فرمایا شرم و حیا میں بہت زیادہ غلو اور اعتراف ٹھیک نہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کوئی فائدہ نہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 11واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ بات پہ اللہ تعالی ہماری بخشش کریں۔ جہاں کہیں قرآن کو پڑھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے وہاں اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں، ہماری پکڑ نہ کریں۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، یا ذو الجلال والاکرام ارحم علی حالنا، یا ذو الجلال والاکرام ارحم علی حالنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.